بہن نے کویشچن کیا تھا کہ کیا لڑکا اور لڑکی شادی سے قبل اب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اور کس حد تک دیکھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم۔ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر دیکھ سکتے ہیں تو کس حد تک دیکھ سکتے ہیں، سنتے ہیں اس بیان میں۔ کہ کیا لڑکا اور لڑکی شادی سے قبل اب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اور کس حد تک دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس عورت کو دیکھ لیا ہے؟ عرض کہ نہیں۔ فرمایا اس کو ایک نظر دیکھ لیں، کیونکہ یہ شادی کے بعد آپس میں محبت اور موافقت پیدا کرنے میں مددگار ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم نے ایک نظر ڈالنے کی اجازت دی تاکہ وہ ان کو دیکھ لیں، شکل صورت پسند آ جائے تو پھر نکاح کریں تاکہ بعد میں موافقت اور محبت پیدا ہو۔ بعض اوقات بغیر دیکھے اگر نکاح کر لیا جاتا ہے اور بعد میں کوئی ایسی پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور کسی کا حق ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو لہٰذا اب اس میں حد صرف اتنی ہی ہے کہ جیسے سامنے لڑکی آ گئی، فرض کر لیں گھر والے بھی راضی ہو جائیں، ورنہ اکثر راضی نہیں ہوتے، کہتے ہیں فوٹو دیکھ لے، سامنے نہیں بٹھاتے، ورنہ شرعی طور پہ ہے یہ جائز۔ فرض کر لیں سامنے بیٹھ گئے، لڑکا دیکھ لے بس ایک نظر، اس کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے، جیسے علماء نے لکھا کہ اگر مرد لڑکی والے راضی نہیں ہو رہے تو لڑکا کسی ایسی قابل اعتماد خاتون کو وہاں بھیج دے جو اس کے مزاج، اس کی پسند وغیرہ کو سمجھتی ہوں، وہ جا کر اس کو دیکھ کر آ کے بتا دیں اس قسم کی لڑکی ہے۔ یہ زیادہ محفوظ طریقہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک نظر ڈال سکتے ہیں۔ انسان جب نکاح طے کرے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، یاد رکھیے۔ جہاں ہم نے دینداری دیکھ لی ایک لڑکی کی اور ایک لڑکے کی، ایک بہو اور داماد جو پسند کر رہے ہیں، وہیں اس لڑکے یا لڑکی کو لڑکا بتا دیا جائے یا لڑکے کو لڑکی بتا دی جائے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا انظر الیہا، کہ تو اسے دیکھ لے، یہ زیادہ امکان ہے کہ نکاح لمبے وقت تک تیرا باقی رہے گا۔ دیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ ہوتا یوں ہے کہ اگر گھر کے صرف بڑے دیکھ لے اور جس کو اس کے ساتھ رہنا اس کو نہ بتایا جائے اور وہ اس روز اپنی بیوی کو دیکھے جس روز وہ پہلی بار شادی کے رات ملتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب تک کوئی چوائس بچی نہیں اس کے ساتھ نہ کہنے کی، تو بتا دیا جائے۔ ایک مہاجر صحابی نے اللہ کے رسول فرمایا، اللہ کے رسول میں نے نکاح طے کیا ہے ایک انصاری عورت سے، انصاریہ سے، تو آپ نے کہا اسے دیکھ لیتا، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے، دیکھ لیتا تو بہتر ہوتا، ورنہ تو نہ دیکھیں گا، رشتہ ہو جائیں گا اور بعد میں کہیں گا یہ میں نے پہلے دیکھا ہوتا تو تیرے سے نکاح نہیں کرنا۔ تو کہا دیکھ لیا کرو، دیکھنا یہ بہت اچھا ہے، یہ نکاح کو باقی رکھنے کے انٹرسٹ میں بہت فائدہ مند چیز ہے کہ نکاح جو ہے یہ مضبوط رہے گا اور باقی رہے گا، تو دیکھنا چاہیے۔ تو لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، اپنے محرم کی موجودگی میں لڑکی یہ کام کر سکتی ہے، یاد رکھیے محرم کی موجودگی میں۔ ہمارے پاس لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا دکھایا تو جاتا ہے، لیکن پورے خاندان کے سامنے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لڑکے کا چچا، ماموں، تایا، پھپھا، خالو، ابا، پورے رشتے دار سب کے سامنے لڑکی کو لایا جا رہا ہے، جیسا فیشن شو چل رہا ہے کوئی، اور وہاں لڑکے کو دکھایا جا رہا ہے۔ اب وہاں کیا دیکھیں گا، اس لیے کہ سب کی نظر تو لڑکے پہ گڑی ہوئی، ابھی کیا دیکھتا ہے وہ، کہاں سے دیکھتا ہے، اور پھر وہ شرمندہ ہو کے بس نیچے بیٹھا رہتا ہے، اور بعد میں سب تمام لوگ تعریف کر رہے کہ خوب لڑکی ہے بھائی، بھتیجے زبردست، بھائی بول رہا بھیا زبردست، اور وہ بولتا کائے کا زبردست، میرے کو دیکھنے نہیں دی تم لوگوں نے، بس تم سب میرے کو گھور رہے تھے میں دیکھ نہیں پایا۔ تو اکیلے میں اس کے محرم کے ساتھ لڑکی کے اگر وہ دیکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ لڑکی والے بہت سی بار سوال کرتے لڑکی کب لڑکے کو دیکھے، اب اس کے لیے کوئی دو رسم تو نہیں ہوگا، لڑکی کو دیکھنے کا رسم، لڑکے کو دیکھنے کا رسم۔ جب لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے تبھی لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے اور دونوں ریجیکٹ کر سکتے ایک دوسرے کو۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی۔ صحیح کہ لڑکی چاہے ساری دنیا میں گھوم لے لیکن لڑکے کو نہ دکھائی جائے یا سسرال والوں کو نہ دکھائی جائے، اور یہ دراصل ہمارے یہاں ہندو کلچر سے آیا، تو اس کو رد کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر یا نکاح سے قبل لڑکے کو لڑکی کے دیکھ لینے پر توجہ دلائی۔ دیکھیں اگر لڑکے کو دیکھنا تو مسئلہ نہیں ہوتا اتنا کوئی اس حوالے سے، اسے تو کسی بھی مقام پہ دیکھا جا سکتا ہے، معلومات لے لی جاتی ہے، دکان وغیرہ پہ، آفس پہ بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اصل یہ ہوتا ہے لڑکی کو دیکھنے جانے کے حوالے سے، تو اب وہ پوچھتے ہیں کہ لڑکا اسے دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا۔ تو دیکھیں شریعت نے اس بات کی تو اجازت دی ہے کہ ایک مرتبہ محارم کی موجودگی میں وہ اسے دیکھ لے، ٹھیک ہے، تاکہ آئندہ زندگی اس نے اس کے ساتھ گزارنی ہے تو ایک دفعہ اس نے دیکھ لیا، اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اجازت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو بالکل ہی سسٹم ہی جدا ہے نا، یعنی وہ تو منگنی ہوئی اور منگنی کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محرم ہو گئی، نعوذ باللہ، تو اس کے بعد گھومنا پھرنا یہ سارے سلسلے ان کے شروع ہو جاتے ہیں۔ منگنی سے بھی پہلے ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ
الگ بیٹھ جائیں سیٹسفائی ہو جائیں آپس میں پھر بات, یعنی بعض جگہوں پہ ایسا نہیں, ایسا نہیں ہوگا. محارم کی موجودگی میں وہ اسے دیکھ سکتا ہے, اس بات کی اجازت